دوستو، ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم ہر وقت پریشان کیوں رہتے ہیں؟ تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں. بھئی ہر طوفان آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا. کچھ طوفان آپ کی زندگی کا راستہ صاف کرنے کے لیے آتے ہیں. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے نا کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، جو کام ہماری امیدوں کے مطابق نہیں ہوتا اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے. ہمیں اس چیز پہ توقع رکھنی چاہیے. اور سکون اس وقت ملے گا جب سکون کرنے کی فکر چھوڑ دو گے، سکون تقسیم کرنا شروع کر دو گے. اب یہ سوچو گے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو کتنا سکون دیا ہے، تو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کے کرشمے کہ سکون خود بخود آپ کے گھر چل کر آئے گا. کہتے ہیں کہ جس چیز کے حصول کی آپ کو تمنا ہو اس چیز کو بڑھنا شروع کر دو. چاہے وہ سکون ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے عزت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے آسانیاں ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو وہ چیز عطا کرنا شروع کر دے گا. اور سکون حاصل کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں آپ سکون تقسیم کرنا شروع کر دیں. جتنا سکون آپ لوگوں کو پہنچاؤ گے اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی آپ پہ کرم ہوگا. اور جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر. زیادہ حاصل کرنے کی جو خواہش ہے نا، یہ ہم کو بے سکون کرتی ہے. ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس عہدہ نہیں ہے، ہم جو طمع نفسانی ہے ہماری، وہ ہمارے سکون کی بربادی کا ذریعہ ہے. جب آپ نے یہ ایک اپنی زندگی میں ایک اصول نافذ کر لینا ہے نا، جو کھو دیا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں دیا وہ ایک خواب ہے، جو اس نے دے دیا وہ لاجواب ہے. 3 چیزیں انسان کو باکمال کر دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل. اور وہ انسان سکون میں رہتا ہے جو خواہشات کا پیچھا نہیں کرتا، جو اللہ نے دے دیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. دعا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں دنیا میں چل نہ سکا خطاؤں کو چھوڑ کر. حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، خدا سے ہر چیز مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں.